اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اچھا، اور کورس کیسا جا رہا ہے؟ کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے؟ کوئی چیز موٹیویٹ کرتی ہے؟ اچھا، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے ہی ایسا۔ کل وہ پوچھ رہی تھی نا، ابھی انشاءاللہ بھی وہ بھی آ جاتی ہے ہماری گروپ ممبر، تو کہ یہ بڑا مشکل ہے ہمارے لیے کہ ہم دین کو بھی ساتھ لے کے چلیں، ساتھ ساتھ دوسری چیزیں بھی ہیں۔ تو دنیا اسی کا نام ہے، یہی ٹیسٹ ہے کہ آپ نے ان سب چیزوں سے بچ کے خود کو نکالنا ہے اس سارے ڈیوریشن میں، جسے کہتے ہیں دنیا، ٹھیک ہے؟ تو جب قرآن کی طرف انسان آتا ہے نا، تو آپ کی اوپر وہ راز افشاں ہوتے ہیں، آپ پر ویسے وہ دروازے کھل جاتے ہیں جو اس سے پہلے کھلے نہیں ہوتے۔ اسے نور کہا گیا ہے نا، یہ نور ہے، اور یہ انسان کے اندر نور پیدا کر دیتا ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی فطرہ میں رکھا ہے، ایک یہ قرآن، پھر وہ مومن جو ہے وہ نور علی نور ہو جاتا ہے۔ یہ بھی قرآن کی ایک آیت نور، انشاءاللہ کبھی اللہ تعالیٰ موقع دے گا تو اس کو بھی پڑھیں گے۔ تو اگر آپ کو نور چاہیے جس کی روشنی میں آپ چلیں، آج جمعہ ہے، آج سورہ کہف پڑھنا مسنون ہے۔ اس کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ جو سورہ کہف پڑھتا ہے جمعہ کے دن، تو اگلے جمعہ تک اس کے پاس ایک نور ہوتا ہے جس کی روشنی میں وہ چلتا ہے۔ تو وہ نور کیا ہے؟ وہ نور ہدایت ہے، کہ آپ کو اس سارے، اور میں بہت زیادہ محسوس کرتی ہوں کہ انسان کو نا ڈیسیژن لینے میں آسانی ہوتی ہے۔ کبھی اگر بہت کم ہوتا ہے لیکن کبھی اگر مس ہو گئی تو ایک چیز ہوتی ہے جو مسنگ ہوتی ہے، اور وہ نور ہدایت ہوتی ہے۔ یعنی کہ آپ کو ڈیسیژن لینے میں ایسا لگتا ہے جیسے مشکل ہو رہی ہے، تو قرآن جو ہے نا وہ آپ کے اندر فرقان پیدا کر دیتا ہے، فرق آپ کر لیتے ہیں، اچھا میں نے کرنا کیا ہے۔ ڈیسیژن فٹیگ کے بارے میں سنا ہوا ہے، میں اکثر لوگوں کو بتاتی ہوں کیونکہ بہت سے لوگوں نے نہیں سنا ہوتا۔ ڈیسیژن فٹیگ بھی ہوتی ہے، ڈیسیژنز انسان کو تھکا دیتے ہیں، اس کے دماغ کو، اس کی باڈی کو۔ تو اگر آپ کی یہ فٹیگ بچ جائے تو آپ اور زیادہ کام کریں گے۔ تو قرآن آپ کو اس فٹیگ سے بھی بچاتا ہے، آپ کو ڈیسیژنز لینے میں آسانی ہو جاتی ہے کیونکہ آپ کو حق معلوم ہو جاتا ہے، تو پھر آپ ایزیلی ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں۔ اچھا، پچھلے لیسن سے تھوڑا سا پہلے میں کوشچن کر لوں، حی القیوم کا کیا مطلب ہے؟ میں آپ کو ہوم ورکس نہیں دیتی کیونکہ میری ریکوائرمنٹ آپ سے یہی ہے کہ آپ نے جو سنا ہے نا وہ آپ نے سمجھا ہو، اور میں جب آپ سے پوچھوں آپ کو آ جائے، اور جو نیکسٹ ہے وہی آپ سے اسی لیے پوچھا جاتا ہے۔ بہت زیادہ پیچھے سے کوشچنز نہیں کیے جاتے کیونکہ مقصد اس کورس کا آپ کو نا اویئرنیس دینا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کیا ہے۔ آپ سے لمبے لمبے آپ کے پیجز بھروانا اور آپ سے لکھوانا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ بس اس کو سمجھیں۔ تو کیا سمجھا؟ حی القیوم کیا ہے؟ تھکتا نہیں ہے، وہ خود بھی قائم ہے اور وہ قائم رکھنے والا بھی ہے، ٹھیک ہے؟ دیکھیں، قائم وہی رکھ سکتا ہے جو خود قائم رہتا ہے۔ خود جو شیکی ہے وہ کسی کو سہارا دے سکتا ہے؟ وہ کبھی نہیں دے سکتا۔ آپ کا ایک وہ جیسے بھینسوں کو باندھ دیتے ہیں نا، وہ لکڑی کا ایک وہ راڈ سا ہوتا ہے، اگر وہ راڈ جو ہے قلعہ جسے کہتے ہیں، اسے وہ اگر ہل رہا ہے تو وہ گائے کو بندہ رکھے گا؟ نہیں بندہ رکھے گا۔ تو اسی طرح جو نگران ہوتا ہے نا وہ خود قائم ہوتا ہے، تو پھر وہ دوسروں کو قیام دیتا ہے، وہ دوسروں کو قائم رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی صفت قیوم ہے۔ حی القیوم کا مطلب سمجھنا نا بہت ضروری ہے۔ جیسے میں نے کہا تھا نا کہ خالق مالک مدبر کا کانسیپٹ ہونا بہت ضروری ہے، اسی طرح حی القیوم کا مطلب ہونا بھی بہت ضروری ہے، معنی اس کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ مدنی سورہ میں اس کا ذکر ہے، آگے بھی ہے قرآن میں اس کا ذکر، اور آگے جن آیات کی طرف ہم جائیں گے نا تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ مدینہ کے لوگوں کو کیسے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ طریقوں سے سمجھایا جاتا تھا کہ اللہ تعالیٰ قائم رکھنے والا ہے، اس کے دین کی طرف آ جاؤ، دنیا کے اسباب کے پیچھے لگے ہو، اگر اللہ نہیں چاہے گا تو تم قائم نہیں رہو گے، تمہارے پاس جتنی مرضی دنیا کی چیزیں ہوں۔ جب جنگیں ہوتی تھیں، جیسے میں نے آپ کو کل کے لیکچر میں بتایا تھا، تو ان کا دل گھبراتا تھا، ہم مال لگا دیں، تو مال جب اللہ نے ہی قائم تمہیں قیام دیا ہے تو مال بھی اللہ کی طرف سے ہے، اگر اللہ نہیں چاہے گا تو تمہارے پاس نہیں رہے گا۔ ہم جو آج مثال پڑھیں گے نا اس سے آپ کو یہ کانسیپٹ انشاءاللہ کرسٹل کلیئر ہو جائے گا۔ ہے وہ صدقہ کی مثال ہے، لیکن وہ کیوں دی گئی
اور مدینہ کے لوگوں کے سامنے کیوں پیش کی گئی؟ ویسے تو سب کے لیے، ہم سب کے لیے، ہر پڑھنے والے کے لیے، لیکن اس ٹائم اس سینیریو کو آپ دیکھیں نا تو وہ ایسے ہی تھا کہ نہ لوگ اپنی جان لگانے کو تیار تھے، منافقین تھے نا، دل میں نفاق تھا، نہ جان اپنی دینے کو تیار تھے، نہ مال دینے کو تیار تھے. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں حی القیوم ہوں، زندہ تو میں رکھنے والا ہوں، میں زندہ ہوں اور میں زندہ رکھنے والا ہوں. تو تم اپنی جان بچا کے کہاں لے کے جاؤ گے؟ گھر میں موت نہیں آئے گی، اور مال کو بچا کے کہاں لے کے جاؤ گے؟ لیکن اگر اللہ کی راہ میں لگا دو گے تو کیا فائدہ ہے؟ وہ ہم انشاءاللہ آج پڑھیں گے. صدقہ پہ ایک الگ سے بھی ہم انشاءاللہ ضرور ایک لیکچر کریں گے، کیونکہ وہ بہت امپورٹنٹ ہے ہمیں سمجھنا. بیسک جو ہمارے کانسیپٹس ہیں نا ان پہ انشاءاللہ لیکچرز ہوں گے. تو صدقہ پہ بھی ہوگا اور سورہ بقرہ کی آیات سے ہی ہوگا. اچھا اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا طاغوت کے بارے میں. اللہ تعالیٰ نے 2 کمپیریزنز دے دیے. یا حی القیوم کا راستہ اپنا لو، ٹھیک ہے، جو تمہیں اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے کے جائے گا، یا تم طاغوت کا راستہ اپنا لو. اللہ نے چوائس دی. آپ کو پتہ ہے یہ جو 256 آیت تک ہم نے 257 آیت تک ہم نے کمپلیٹ کیا تھا. تو 256 آیت کے سٹارٹ میں لا اکراہ فی الدین، نہیں کوئی زبردستی دین میں. اس کے بعد آگے بتایا گیا تھا کہ واضح ہو گئی ہدایت گمراہی سے، کہ ہدایت اور گمراہی اللہ تعالیٰ نے نا الیبوریٹ کر دی ہے. پہلے کہا کہ دین میں زبردستی نہیں ہے، اس کے بعد کہا کہ ہدایت گمراہی الگ الگ چیزیں ہیں. یا تو تم طاغوت کا کفر کرو گے، ایمان لے کے آؤ گے، یا تم ایمان اللہ تعالیٰ کا کفر کرو گے اور کیا کس کی پیروی کرو گے؟ طاغوت کی. طاغوت کیا تھا؟ کسی کو یاد ہے؟ کوئی اور بتایا؟ شیطان کا راستہ، ہاں کہہ سکتے ہیں. ایک ڈیفینیشن بتائی تھی میں نے، ہر چیز جو آپ کو گمراہ کرے، ہر وہ سرکش قوت جو آپ کو حق کی راہ سے روکے، آپ کو گمراہ کرے، آپ کو اللہ کے راستے پہ چلنے نہ دے. یہ مطلب اس کا معنی یہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، چلیں کانسیپٹ تو کلیئر ہے. آپ کو پتہ ہے نا طاغوت کیا ہے؟ ہاں میں نے، اگر آپ پارٹیسپیٹ کریں گے نا، جب آپ اس کلاس میں آنسر دیں گے نا، وہ زندگی بھر آپ کو وہ آنسر یاد رہے گا. میری شاید کوئی بات بھول جائے، لیکن جو آپ اپنی زبان سے آنسر دیں گے نا، آپ کو کبھی نہیں بھولے گی. یہ آپ یاد رکھنا. کلاس میں پارٹیسپیشن کا ایک بہت بڑا یہ فائدہ ہے کہ وہ جواب جو آپ نے دیا ہوتا ہے وہ کبھی نہیں بھولتا. اور اگر غلط بھی دیا ہے، جب ٹیچر اسے کریکٹ کرتی ہے نا، آپ کو وہ بھی کبھی نہیں بھولتا. مجھے یاد ہے ایک بار نا بچے بیٹھے ہوئے تھے، میرے بچے، ان کے کزنس، تو وہ چیٹنگ کی بات ہوئی نا، تو وہ ان کے کزن میرے مطلب فیملی میں بچے تھے، تو ان میں سے ایک نے کہا کہ چیٹنگ کے بغیر پیپر اچھا نہیں ہوتا. چیٹنگ ہے، جو چیٹنگ انسان کر لیتا ہے نا وہ کبھی چیز نہیں بھولتی. تو میری بیٹی نے کہا کہ جو انسان چیز مس کر دیتا ہے نا مطلب پیپر میں، کہ یہ مجھے آتی نہیں تھی، وہ بھی کبھی نہیں بھولتی. یہ سچ ہے. جو چیز انسان مس کر دیتا ہے نا وہ بھی کبھی نہیں بھولتی کہ یہ مجھے نہیں آتا تھا. تو انسان تیاری کر لے. چیٹ کرنے سے کیا ہوگا؟ جیسے طاغوت تو گیانی سے نکلتا، جیسے ہاں بالکل بالکل، سرکشی کرنا، اپنی خود سے باہر نکل جانا، جیسے اللہ تعالیٰ نے جو حدود بتائی ہیں ان کو ہم کراس کرتے ہیں. بالکل، وہ بھی اس میں بھی آتا ہے. اور بالکل ایک سسٹم بھی ہو سکتا ہے، ایک نظام بھی ہوتا ہے، لیکن ہمارے اندر بھی ہو سکتا ہے. ہاں، کسی چیز کی اتنی پسند ہے، کسی چیز سے اتنی محبت کہ ہم اس کی کہ اللہ کا حکم پیچھے رکھ دیں، اللہ کی یاد بھول جائے. ہاں، یہ کسی چیز سے محبت بھی ہو سکتی ہے. یہ نہیں کہ آپ کو دکھ رہا ہوگا کہ آپ کو کوئی چیز بہکاری ہے. کسی چیز سے اتنی محبت کہ اللہ کا حکم پیچھے چلا جائے. ایک سسٹم بھی طاغوتی سسٹم ہو سکتا ہے. بہت سی جگہوں پہ ہوتے ہیں طاغوتی سسٹم، شیطانی سسٹم. کوئی سسٹم، کوئی فلسفہ، کوئی فلسفی آپ فالو کر رہے ہیں، وہ بھی طاغوت ہو سکتا ہے. آپ کا اپنا نفس بھی آپ کو طاغوت کی طرف لے کے جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ سارا ہم نے کل الیبریٹ کر دیا تھا. اب بات یہ ہے کہ اللہ نے کہہ دیا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، تمہارے پاس چوائس ہے. تم طاغوت کا راستہ اپنا لو یا تم اللہ تعالیٰ کا راستہ اپنا لو. وہ جو عروۃ الوثقیٰ ہے، عروۃ الوثقیٰ کیا تھا؟ مضبوط کڑا. کڑا کیا ہوتی ہے؟ ہک سی. عربی میں کہتے ہیں ایسی ہک جس سے کچھ آپ ہینگ کر سکو. آگے بڑھتا ہے لن فسامہ. فسامہ نہیں کوئی ٹوٹنا. آپ کو ہوتا ہے فسامہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ٹوٹنا ایسا ٹوٹنا نہیں ہوتا کہ دو الگ حصوں میں چیز جو ہے وہ بالکل ڈیوائڈ ہو جائے. فسامہ ایسا ٹوٹنا ہوتا ہے جو بس تم اندر کریک پڑ جائے. جب بات کی گئی ہے نا کہ پس تحقیق اس نے تھام لیا کڑا مضبوط، جس نے اللہ کی راہ کو اپنا لیا نا اس نے کڑا مضبوط تھام لیا، جو اللہ پر ایمان لے آیا.
لن فسام لہا، نہیں ہے ٹوٹنا اس کے لیے، یہ ٹوٹنا ہے کریک، اس کے لیے کوئی کریک بھی نہیں ہے. یہ جو اللہ کا دین ہے نا، اس میں کبھی کریک بھی نہیں پڑے گا. جو اللہ کا سہارا اپنا لے گا اسے، وہ کبھی وہ سہارا شیکی نہیں پائے گا، وہ مضبوط سہارا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد جو اندھیروں کو چن لے گا، طاغوت کو چن لے گا، تو پھر وہ اصحاب النار ہے. اور صرف اصحاب النار نہیں ہے، آگ کے ساتھی نہیں ہے، ہمیشہ اس میں رہیں گے. جنت اور جہنم کی ایک کریکٹرسٹک ہے، اس میں خلد ہے. جنت میں چلے جائیں گے تو اس میں بھی خلد ہے، خلد ہمیشہ کی. ٹھیک ہے، آپ ہمیشہ رہیں گے اس میں. اور جہنم میں چلے جائیں گے تو اس میں بھی خلد ہے. وہ حدیث میں کیا آتا ہے کہ جب جنت جہنم میں لوگ چلے جائیں گے تو پھر کیا کہا جائے گا کہ اب ایون کہ موت کو بھی لا کے ذبح کر دیا جائے گا. اب کسی کو موت بھی نہیں آئے گی. اب جو جہاں ہے نا، موت کو بھی کہتے ہیں ایک مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا، اسے ذبح کر دیا جائے گا. وہاں موت نہیں ہے. قیامت کے بعد جو آخرت، جو انسان کا انجام ہوگا، اس میں موت نہیں ہوگی، ابدی زندگی ہے نا. تو اس میں تھوڑی سی اور رائے بھی ہمیں ملتی ہے، لیکن خیر ہم اس ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے. کہ کچھ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تقاضا ہے کہ جہنم میں اس طرح، لیکن اسی آیت میں میرے سامنے ہم فیہا خالدون، کہ آگ والے بھی آگ میں ہمیشہ رہیں گے. ٹھیک ہے. کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ کی رحمت کا تقاضا ہے کہ جنت والے تو ہمیشہ رہیں گے، لیکن آگ کے جو ساتھی ہیں میں بھی وہ اللہ تعالیٰ ان کو سزا دینے کے بعد، انہیں رکھنے کے بعد ان کو ختم کر دیا جائے. معاف تو ایسا تو نہیں کہ جنت میں چلے جائیں گے، کچھ جائیں گے بھی مومن جنہوں نے شرک نہیں کیا ہوگا، لیکن ہمیشگی. لیکن اس آیت میرے سامنے، میں نے یہ تھوڑا سا پوائنٹ اس لیے میں لے کے آئی ہوں کیونکہ شاید آپ کو زندگی میں کبھی یہ سننے کو مل جائے. تو آپ کے سامنے یہ آیت آ جائے 257، ہم فیہا خالدون. جہنم والے بھی نا اس میں ہمیشہ رہیں گے. ٹھیک ہے. جنت والے تو رہیں گے، جہنم والے بھی ہمیشہ رہیں گے. تو بیٹا چھوٹی چیز نہیں ہے جہنم. ٹھیک ہے. آج آگے کا ہم پڑھتے ہیں. یہ بھی حی القیوم، وہ جو ورڈ ہے نا، وہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے، جیسے میں نے آپ کو کل کے لیکچر میں بھی کہا تھا. اب اس لیسن میں ہے الم ترا، کیا نہیں آپ نے دیکھا، الی الذی، طرف اس کے جس نے جھگڑا کیا ابراہیم سے، فی ربہ، اس کے رب کے بارے میں، کہ عطا کی اسے اللہ نے بادشاہت. اب یہ کس شخص کی بات ہو رہی ہے؟ یہ نمرود کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. نمرود وہ بادشاہ تھا جو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں، ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ نبوت جو تھا اس میں بادشاہ نمرود تھا ان کے اپنے علاقے میں. ٹھیک ہے. ان کے اپنے علاقے میں بعد میں جب انہیں آگ میں پھینکا گیا اور پھر وہ اللہ نے انہیں بچا لیا تو وہ ہجرت کر گئے تھے اور فلسطین کی طرف چلے گئے تھے. اور وہاں راستے میں پھر ان کا نکاح حضرت حاجرہ علیہ السلام سے بھی ہوا تھا. یہاں پہ ان کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام تھی. ان کے ساتھ صرف سارہ علیہ السلام اور لوط علیہ السلام جو انہی کے بھتیجے تھے، وہ انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، مطلب کہ ایمان لے کے آئے تھے وہ نبی پر، اور وہ ان کے ساتھ گئے تھے. بہرحال نمرود جو تھا نا، اب قرآن میں کافی سارے قصے آتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیسے رب کو پہچانا اپنی ریشنل سوچ سے، اپنی تھنکنگ سے. یہ ہسٹری میں ابراہیم علیہ السلام وہ واحد شخص ہیں جنہوں نے ریشنل تھنکنگ سے اللہ کو پہچان لیا تھا. نبوت ابھی انہیں نہیں ملی تھی، لیکن ریشنلزم سے کہ یہ ستارہ میرا رب ہے، نہیں یہ تو غائب ہو جاتا ہے، نہیں ہو سکتا. سورج میرا رب ہے، نہیں یہ تو غائب ہو جاتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا. رب تو وہ ہے جو ہمیشہ رہتا ہے. اور پھر وہ بتوں کا بھی قصہ آتا ہے کہ اس کو وہ ایک میلہ لگتا تھا، سب وہاں گئے اور ابراہیم علیہ السلام پیچھے رہ گئے. انہوں نے چھوٹے چھوٹے بت توڑ دیے اور بڑے بت کے اوپر کلہاڑا، وہ جو بھی ان کا ٹول تھا وہ اس کے اوپر رکھ دیا. اور جب انہوں نے کہا کہ یہ ایک لڑکا ہے، وہ ایک نوجوان ہے، وہ باتیں کرتا ہے بتوں کے خلاف، اس سے بلاؤ، اس سے پوچھو کہ اس نے تو نہیں یہ کیا. تو انہوں نے کہا اس بت سے پوچھ لو، وہ جو کلہاڑا سا ہے یا وہ جو ٹول ہے وہ تو اس کے پاس ہے. گول مول سا جواب دیا نا. تو یہ اب وہاں سے ایک کانفلکٹ شروع ہو گیا تھا ان کی قوم اور ابراہیم علیہ السلام کے درمیان. تو ابراہیم علیہ السلام کو اس وقت کے بادشاہ نے جھگڑا کیا رب کے بارے میں کہ تمہارا رب کیا ہے. وہ تو بتوں کو ہی مانتے تھے. تو نمرود کے پاس بادشاہت تھی کہ عطا کی اسے اللہ نے بادشاہت، اللہ نے اسے بادشاہت عطا کی تھی. دیکھیں ہر اتھارٹی جو ہے نا وہ ایک امانت ہے. اس اتھارٹی کو آپ نے کیسے استعمال کیا اللہ تعالیٰ پوچھیں گے. اگر بادشاہ اپنی قوم کو دین کی طرف لے آتا ہے، جیسے ملکہ سبا تھی، عورت تھی لیکن اس نے حق کو پہچان لیا تھا. اور پہلے وقتوں میں ایسے ہوتا تھا جب بادشاہ کسی دین پہ آ جاتا تھا نا، پوری قوم اس دین پہ آ جاتی تھی. ایک بادشاہ کا دین پہ آنا اتنا زیادہ امپورٹنٹ ہوتا تھا. جب رسول اللہ نے مختلف فرما رواؤں کو خط لکھے تھے، اس کا کیا مقصد تھا؟ اگر یہ فرما روا دین اسلام پہ آگے نا تو ان کا سارا قبیلہ، ان کی قوم بھی آ جائے گی. جو آگے تھے نجاشی نے قبول کر لیا، جو حبشہ کا فرما روا تھا. اسحما اس کا اصل نام تھا. نجاشی حبشہ کے فرما روا کو ویسے کہتے ہیں جیسے مصر کے فرما روا کو
فرعون کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ جو نمرود تھا اسے اللہ نے بادشاہت عطا کی, لیکن اس نے کیا کیا, بادشاہت میری چلی جائے گی, میں اس کی نبوت قبول کر لوں, میں رب کسی اور کو مان لوں, جسے میں کہتا ہوں وہی رب ہوگا. تو پھر اس نے کہا, جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے میرا رب وہ ہے, ظاہر ہے وہ کوشچن کرتا تھا بھی تمہارا رب کیا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے رب کو انٹروڈیوس کیسے کرایا, اب یہ سنیں. یہ اچانک ابراہیم علیہ السلام کا قصہ کیسے آ گیا. قرآن میں کوئی بھی چیز نا بائی فلوک نہیں ہوتی ہے, اچانک یہ کیا آ گیا, یہ پیچھے سے کنٹینیوٹی ہے. اب دیکھیں اس میں کیا ابراہیم علیہ السلام نے کیا انٹروڈیوس کرایا ہے. قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت, میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور وہ موت دیتا ہے. حی آ گیا نا, زندہ کرنے والا آ گیا نا. ٹھیک ہے, وہ زندہ کرتا ہے اور وہ موت دیتا ہے. اس نے کہا میں زندہ کرتا ہوں اور میں موت دیتا ہوں. یعنی کہ کس نے کہا, یہ نمرود نے کہا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے. تو اس نے کہا, نمرود نے کہا کہ میں زندہ کرتا ہوں اور میں موت دیتا ہوں. تو اور اس کے بعد جو ڈیٹیلز ہمیں احادیث میں روایات میں ملتی ہیں وہ یہ آتی ہیں کہ اس نے نا 2 قیدی منگوائے نمرود نے, ایک کو مروا دیا, ایک کو زندہ چھوڑ دیا, کہا دیکھو میں زندہ کرتا ہوں, میں ہی زندہ کرتا ہوں اور میں چاہوں تو موت دے دوں. تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے جو اگلا اپنی جو دلیل پیش کی وہ کیا تھی. ابراہیم علیہ السلام نے کہا پس بے شک اللہ لاتا ہے سورج کو من المشرقی, مشرق سے, پس تم لے آؤ اسے مغرب سے. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ, پس وہ مبہوت رہ گیا جس نے کفر کیا تھا. اب اس کا کیا کر سکتا ہے کوئی بھی نہیں کر سکتا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب مشرق سے لے کے آتا ہے سورج کو, تم مغرب سے لے آؤ, میرا رب تو وہ ہے. اب وہ مبہوت رہ گیا. واللہ لا یہدی القوم الظالمین, اور اللہ نہیں وہ ہدایت دیتا ان لوگوں کو جو ظالم ہیں, جو ظلم پر رہتے ہیں نا, جو حق کو تسلیم. ظلم کیا ہوتا ہے, حق کو نہ ماننا, حق نہ دینا. جو اللہ کا حق نہیں دیتا اس سے بڑا ظالم کیا ہے. اللہ کا حق ہے کہ اس کو ایک مانا جائے, اسی کو رب مانا جائے. تو ایسے ظالموں کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ پھر جو ایسے ظالم لوگ ہیں نا انہیں ہدایت نہیں دیتا, جو اتنی سرکشی میں آگے نکل جائیں. اب یہاں پر آپ کو سمجھ تو یہ آ رہی ہے کہ یہ ایک ڈفرینٹ سی مثال دی جا رہی ہے کہ اگر حی القیوم کا کانسیپٹ اس نے نہیں مانا نمرود نے, تو پھر اس نے کیا کانسیپٹ, ابراہیم علیہ السلام نے کیا کانسیپٹ دیا کہ وہ مشرق سے لے کے آتا ہے سورج کو, تو تم مغرب سے لے آؤ. آپ کو پتہ ہے اس میں بھی حی القیوم کے بارے میں ہی دلیل ہے. کیسے, اب تو سائنس بھی پروف کر رہی ہے, سورج نکلتا ہے تو کیا ہوتا ہے, ہمیں ہارمونز ایسے ریلیز ہونا شروع ہو جاتے ہیں جو ہمیں ایکٹیو کرتے ہیں. ایون کہ موبائل کا جو یوز ہے بہت زیادہ, اس سے کیا ہوتا ہے, اس میں وہی بلو لائٹ ہوتی ہے جو سورج کی روشنی میں ہوتی ہے, وہ ہمیں ایکٹیو کر دیتی ہے. اور جو نیند والا ہارمون ہے نا میلاٹونن, اس کی پروڈکشن سلو ڈاؤن, وہ تھوڑا ریلیز ہوتا ہے, یا بہت سیویئر کیسز میں انسومنیا ہو جاتا ہے, نیند کا نہ آنا جسے کہتے ہیں, اس میں تو وہ پھر ریلیز ہی نہیں ہوتا, نہ ہونے کے برابر, تو پھر نیند ہی نہیں آتی. اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ گیجٹس کا, موبائلز کا بہت زیادہ یوز ہے. تو یہ جو سورج کی روشنی ہے نا یہ زندہ کر دیتی ہے. جیسے ہی سورج کی کرنیں نکلتی ہیں کیا ہوتا ہے, چڑیوں کی آوازیں نہیں آنا شروع ہو جاتی, سب کچھ زندہ ہو جاتا ہے. اگر سورج نہ ہو, پیڑ پودے خوراک بنا سکتے ہیں اپنی. فوٹوسنتھسس کیسے ہوتا ہے, فوٹوسنتھسس کیا پروسیجر ہے, وہ آپ نے بچپن سے ڈیفینیشن سنی ہوگی. Photosynthesis is a process in which plants make their own food in the presence of sunlight with the help of a green pigment called chlorophyll. سنی ہوئی ہے نا. تو بس یہ ساری یہ ڈیفینیشن. اور پھر را مٹیریلس میں یوز ہوتا ہے کاربن ڈائی آکسائڈ اور واٹر. ایک کی انگریڈینٹ اس میں کیا ہے, سن لائٹ. تو پلانٹ زندہ ہی نہیں ہوں گے. آپ سن لائٹ, ہاں کچھ شیڈ لونگ پلانٹس بھی ہوتے ہیں, وہ ایکسیپشنل کیسز ہے, ایک جنرل بات ہو رہی ہے. اگر آپ اسے سن لائٹ والے پودے کو رکھ دیں شیڈ میں, وہ ٹھیک رہے گا, اس کی گروتھ ٹھیک ہوگی, براؤن ہو جائے گا بیچارہ سارے کا سارا. ٹھیک ہے. تو ہر چیز کو زندہ کرتا ہے جب سورج مشرق سے نکلتا ہے. تو یہ بھی ایک دلیل تھی کہ تم نکال کے دکھاؤ مغرب سے, تو وہ مبہوت رہ گیا. اب اس مثال کے بعد ایک اور مثال دی جا رہی ہے. اب آپ نے یہ سوچنا ہے, یہ مثال جیسے میں آپ کو پیش کر رہی ہوں نا, قرآن کی آیات میں آپ پہ تلاوت کر رہی ہوں, یہ آیات تلاوت کی جاتی تھی مدینہ کے لوگوں پہ, جو کہتے تھے کہ ہم اپنی جانیں کیوں دیں. تو انہیں بار بار بتایا جا رہا ہے بھائی زندہ رکھنے والی تو اللہ کی ذات ہے,
قائم رہنے والی تو اللہ کی ذات ہے. تم اپنی جانیں بچا کے کیا کر رہے ہو؟ جو اپنی جانوں کو سنبھال کے رکھتے تھے, اپنی بادشاہت کو سنبھال کے رکھتے تھے, اپنے علم کو سنبھال کے رکھتے تھے, انہیں بادشاہ کی بھی مثال دی جا رہی ہے, انہیں زندہ رہنے پر مثال دی جا رہی ہے, آگے صدقہ کی بھی مثال دی جائے گی کہ جو اپنے مال کو دین پر لگانے, دین اسلام پر لگانے سے کتراتے تھے اور ان کے دل میں شخ پیدا ہو جاتا تھا, دل میں بخل پیدا ہو جاتا تھا. اچھا, اب ایک اور مثال دی جا رہی ہے, فوراً ایک اور مثال ہے, یہ بھی آپ نوٹ کیجئے. لگتا ہے ایسے یہ قرآنک سٹوریز ہیں, بچوں کو اکثر سنائی جاتی ہیں قرآنک سٹوریز, لیکن میں نے آپ کو کل بھی اس لیے کہا تھا, آپ نے حی القیوم کا جو ہے نا, یہ آن لائن جن کو ملے گا لیکچر, اس کا نام ہی ہے حی القیوم اور تاغوت پارٹ 2, کیونکہ یہ کل سے ریلیٹڈ ہے. ٹھیک ہے, کل ہمارا کمپلیٹ نہیں ہوا تھا لیکچر, تو یہ اس سے ریلیٹڈ ہے. اب اس مثال کو سمجھے اور مجھے بتائیں کہ اس میں آپ کو کیا سمجھ آئی. یا مانند اس کے اب کہا جا رہا ہے کہ آپ نے اس شخص کی طرف دیکھا, یعنی کہ رسول اللہ سے کہلوایا جا رہا ہے نا, ان کو مثال دو, کہ اس کو دیکھا نمرود جو یہ کہتا تھا کہ دیکھو میں زندہ کرنے والا ہوں, تو پھر اسے کہا گیا ٹھیک ہے, پھر سورج بھی تم ہی نکال دو اگر تم زندہ کرنے والے ہو. پھر ایک اور کی مثال دی گئی, یا مانند اس کے, یعنی کہ یا تم نے اس شخص کی مثال دیکھی ہے, اس کے مانند دیکھا ہے کوئی شخص, یا مانند اس کے جو گزرا اوپر ایک بستی کے اور وہ گری ہوئی تھی اپنی چھتوں پر. کوئی بستی اپنی چھت پہ گر سکتی ہے, کیسے گرے گی؟ پہلے تو اس کو سمجھیں, تاکہ زندگی میں کبھی بھی آپ یہ مثال کہیں سنیں نا, آپ کو یہ سب کچھ یاد آ جائے کہ ہم نے کیا سنا تھا, کیا پڑھا تھا. چھت پہ کیسے گرتی ہے بستیاں؟ مدینہ میں یہود تھے نا, تو یہود پر آپ کو پتہ ہے اللہ کا بہت مغضوب سے زیادہ تر لوگ مراد یہودی لیتے ہیں, ان پہ بہت بار اللہ کا غضب ہوا ہے. بخت نصر, نیبوکٹ نظر انگلش میں ایسے لکھا جاتا ہے, آپ نے ہسٹری کی بکس میں شاید پڑھا ہو. جب آتی ہے نا ایجپشن سویلائزیشن, اس میں میرے خیال میں نیبوکٹ نظر کا نام آتا ہے. میزوپوٹیمین میں کسی پرانی سویلائزیشن میں نا اس کا نام آتا ہے. اس نے ہینگنگ گارڈنز جو ہیں وہ بھی اس نے میرے خیال میں بنائے تھے, نیبوکٹ نظر نے, جو 7 ونڈرز آف ورلڈ میں سے ایک ہے. تو یہ جو نیبوکٹ نظر تھا نا, اس نے ان پہ حملہ کیا تھا, ان کو غلام بنایا تھا اور ساتھ لے گیا تھا. تو پھر جب ساتھ لے گیا, بستیاں خالی ہو گئیں, تو کیا ہوا, آہستہ آہستہ وہ جو چھتیں ہیں وہیں پہ پانی پڑ رہا ہے, وہیں پہ سورج کی روشنی ہے, وہ چھت کیا ہوگی, وہ چھت جو ہے نا وہ ہر گرمی سختی برداشت کر رہی ہوتی ہے گھر میں. اب وہ چھت ہوگی کمزور, جو گھر میں رہتا ہو وہ تو پتہ ہے کچھ گھروں کی چھتیں اگر ان کا بیلنس ٹھیک نہیں ہے, اس میں پانی کھڑا ہو جاتا ہے, تو گھر والے پانی کو نکال دیتے ہیں, اسے گٹر کی طرف بھیج دیتے ہیں, بچ جاتی ہے چھتیں. اگر نہیں کریں گے تو وہ ٹپکنا شروع ہو جاتی ہیں اگر کمزور ہیں. پرانے گھروں میں ایسے ہوتا ہے, نئے گھروں میں تو میرا نہیں خیال ہوتا ہوگا, لیکن سیپیج کہیں بھی ہو سکتی ہے, نئے گھروں میں بھی سیل نہیں آ جاتی دیوار پہ. بہرحال وہ چھتیں کمزور ہو جاتی ہیں, اور پھر پتہ ہے کیا ہوتا ہے, پہلے گھر کی چھت گرتی ہے. دکھنے میں ایسا لگتا ہے شاید پہلے دیواریں ٹوٹتی ہیں اور پھر چھت گر جاتی ہے, نہیں, پہلے گھر کی چھت گرتی ہے. جب کوئی مکان بیابان ویرانے میں خالی پڑے رہتے ہیں نا, پہلے گھر کی چھت گرتی ہے. اور جب چھت ہوتی ہے نا, اس نے دیواروں کو سپورٹ کیا ہوتا ہے, جمایا ہوتا ہے اندر, آپ کہہ لیں کہ اسے اریکٹ کیا ہوتا ہے دیوار کو, کیا کہنا چاہیے, ٹھوکا ہوتا ہے بالکل زمین پہ, پھر وہ دیواریں بھی اس کے اوپر گر جاتی ہیں. تو یہ مطلب ہے. باغ کے لیے بھی اکثر آتا ہے کہ وہ اپنی چھتوں پہ گرے پڑے تھے, تو اس میں بھی الگ چیز ہے, کیونکہ عروج کا ایک مطلب وہ انگور کی بیلیں بھی ہے. تو جو باغ جب وہ ایک خیر الگ مثال ہے, تو لیکن عروج سے مطلب آپ کبھی یہ نہ سمجھیں اچھا دیواریں گریں گی پھر چھت اوپر گر جائے گی, نہیں, چھتوں پر اگر کوئی چیز گری ہوئی ہے تو پہلے چھت ہی گری ہے. جب باغوں کی بات آئی ہے وہ بھی ایک مثال ہے. تو عروج ہا اس میں بستی کا جب چھت گر گئی, باغ کی جب چھت گر گئی, تو وہ انگوروں کی بیل ہوتی ہے جو بالکل چھت بنی ہوتی ہے, وہ گرتی ہیں, وہ گرتی ہیں, وہ ڈیلیکیٹ ہوتی ہیں. تو جب وہ گر جاتی ہیں تو پھر بڑے بڑے سائڈ کے تنے جو ہیں وہ اس کے اوپر گرتے ہیں. پہلے وہ ڈیلیکیٹ چیز, کیونکہ انگور ڈیلیکیٹ ہوتا ہے, وہ گرتا ہے, اور پھر اس کی جو سائڈ پہ مضبوط دیواریں, جیسے کہ مضبوط پیڑ پودے ہیں, کھجور کا درخت پتہ ہے کتنا مضبوط ہوتا ہے, وہ پھر اس کے اوپر گرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جب یہ ورڈ آئے گا قرآن میں یوز ہوا ہے عروشہا, یہ ورڈ کافی یوز ہوا ہے. تو یہاں بھی یہ اعلیٰ عروشہا, اپنی چھتوں پر گری ہوئی تھی. اچھا, اب یہ کس شخص کی بات ہے؟ حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں یہ واقعہ ہے. عزیر علیہ السلام یہ بھی بنی اسرائیل کے ہی ایک پیغمبر تھے, یہود کی طرف ہی مبعوث کیے گئے تھے. انہی کی دعا سے یہود کی توبہ قبول کی گئی تھی, کیونکہ یہود بار بار نافرمانیاں کرتے تھے, بار بار مغضوب ہوتے تھے, ان پہ غضب کیا جاتا تھا, لیکن عزیر علیہ السلام کی معافی کے بعد ان کو دوبارہ موقع دیا گیا تھا. ٹھیک ہے, تو عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ وہ ایک بستی سے گزرے, ایسی اجاڑ بیابان بستیاں تھیں نا, جب ایک بار ان پر غضب ڈھایا جا چکا تھا, خالی تھی ان کی بستیاں, اور وہ اپنی چھتوں پہ گری تھیں. تو اس نے کہا, یعنی کہ عزیر علیہ السلام نے کہا, انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا, کس طرح زندہ کرے گا اس کو اللہ بعد اس کی موت کی. یعنی کہ یہ اتنی ویران اور بیابان بستیاں ہیں, ان کو یہ مر چکی ہیں, یہ زندہ ہو سکتی ہیں, کیسے زندہ ہوں گی؟ تو موت دے دی اللہ نے 100 سال
پھر اس نے اٹھایا اسے. عزیر علیہ السلام کو 100 سال کے لیے موت دے دی گئی. یہ کون سی موت تھی؟ یہ وہی موت ہے جسے کہتے ہیں نیند. ٹھیک ہے. یہ پیچھے آپ نے پڑھا ہے نا کہ میں زندہ کرتا ہوں، میں موت دیتا ہوں، نمرود نے کہا تھا. اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے تم سورج کو لے آؤ پھر مغرب سے، میرا رب اسے مشرق سے لے کے آتا ہے. تو سورج زندہ کرتا ہے سب کو، ہے نا. تو جب سورج چڑھتا ہے تو ہم بھی تو نیند سے زندہ ہوتے ہیں نا. یہ بھی ایک دلیل ہے، یہ بھی ایک دلیل ہے. کیونکہ موت کو ہمیں کیا کہا گیا ہے کہ وہ نیند جو ہے وہ موت کی ہی ایک فارم ہے. اگر آپ ڈیٹیلز پڑھیں نا شرعی لحاظ سے بھی، اگر آپ پڑھیں سائنٹیفکلی بھی، تو ہم تو اگر تفسیروں میں ایسے پڑھتے ہیں کہ ہمارے اندر حیوانی روح ہوتی ہے اور نفسانی روح ہوتی ہے. تو وہ جو حیوانی روح ہوتی ہے نا، جو ہم جس سے فنکشنز کر رہے ہوتے ہیں ڈفرینٹ فزیکل، ہماری موومنٹس ہیں یا یہ چیزیں، وہ چلی جاتی ہے نیند میں. لیکن جو نفسانی روح ہوتی ہے، جو سوچ سکتی ہے، جس میں جیسے ہمارے اندر کے جو آرگنز ہیں وہ چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، نفسانی اندر کا نفس چل رہا ہے، وہ اندر رہتی ہے. تو جب روح ایک چلی گئی تو موت ہے نا. موت کی ایک فارم ہے. ایون کہ نماز کا وقت ہے لیکن کسی کوئی جان بوجھ کے ڈیلیبریٹلی نہیں، جان بوجھ کے نہیں سویا، اسے نیند آ گئی، تو آپ کو پتا ہے فرشتہ بھی اسے قلم اٹھائے رکھتا ہے، یہ اٹھ جائے پھر دیکھتا ہوں پڑھتا ہے کہ نہیں. اور اس لیے کہتے ہیں اگر آپ کو نیند آ گئی نا تو اٹھتے ہی فوراً نماز پڑھ لیں، فوراً نماز پڑھ لیں. آپ کی چھوٹ تھی، جان بوجھ کے نہیں سوئے، خود ہی آ گئی نیند. ویسے تو نماز کے ٹائم پہ سونا نہیں چاہیے، پہلے نماز پڑھنی چاہیے. تو فرشتہ بھی قلم اٹھائے رکھتا ہے کیونکہ وہ موت کی ایک شکل ہے. نماز 3 لوگوں سے فرشتہ قلم اٹھائے رکھتا ہے. مجنون جب تک درست نہ ہو جائے، اس میں بیماری بھی آ جاتی ہے کہ مطلب ایسا کہ جس میں آپ کو ہوش نہیں ہے، جیسے کوما میں ہے کوئی، یا کوئی بے ہوش ہے، آپریشن میں اینستھیسیا دیا ہوا ہے. مجنون جب تک ہوش میں نہ آ جائے، بچہ جب تک بالغ نہ ہو جائے، اور سویا ہوا جب تک اٹھ نہ جائے، تو فرشتہ بھی قلم اٹھائے رکھتا ہے. ٹھیک ہے. تو نیند ایک موت ہے. تو وہ 100 سال تک انہیں سلا دیا گیا. ٹھیک ہے. اس لیے یہاں پہ کیا کہا گیا ہے؟ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، کہ موت دے دی اللہ نے اسے 100 سال تک. پھر اس نے اٹھایا اسے، فرمایا کتنا عرصہ ٹھہرے تم؟ اس نے کہا ٹھہرا رہا میں 1 دن یا کچھ حصہ دن کا. فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلکہ ٹھہرے رہے تم 100 سال، پس دیکھو طرف اپنے کھانے کے اور اپنے پینے کے نہیں باسی ہوا وہ. یعنی کہ ان کے پاس ان کا ایک گدھا تھا جس پہ وہ سفر کر رہے تھے اور کھانے پینے کا سامان تھا. تو گدھا تو بن گیا ہڈیاں، اور کھانے پینے کا سامان وہ بالکل فریش. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں ہی موت دیتا ہوں اور میں ہی زندہ کرتا ہوں. اگر میں چاہوں تو یہ باسی، یہ جو فوڈ ہے جس کی چند گھنٹے، اگر کچھ گھنٹے ڈائننگ ٹیبل پہ کوئی چیز پڑی رہ گئی ہے، اب اتنی سمر کا اتنا گرم یہ ویدر ہے، اس میں آپ چھوڑ کے دیکھیں رات تک ڈائننگ ٹیبل پہ سالن کا ڈونگا چھوڑ دو، خراب ہو جائے گا وہ. ٹھیک ہے. تو وہ جس کی ڈیوریشن ہی تھوڑی سی دیر کی ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے اتنے سال بچائے رکھا. اور جو گدھا تھا اس کی ہڈیاں تھیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اور طرف دیکھو اپنے گدھے کے، اور تاکہ ہم بنا دیں تمہیں ایک نشانی لوگوں کے لیے، اور دیکھو طرف ہڈیوں کے کس طرح ہم اٹھا کر جوڑتے ہیں اسے. یہاں پہ ورڈ کیا ہے؟ ننشزھا. یہ نشوز کیا ہوتا ہے؟ پتہ ہے آپ کو نشوز کیا ہوتا ہے؟ نشوز ہوتا ہے کسی چیز کو ترتیب سے جوڑنا. یعنی کہ آپ کو پتہ ہے جو لائف سائیکل انسان کا قرآن میں بیان کیا گیا نا، کہ پہلے وہ ہڈیاں ہوتی ہیں، ان پہ گوشت چڑھتا ہے، انہیں خون دیا جاتا ہے، وہ بالکل وہ لائف سائیکل ہے، بالکل وہ سٹیپس ہیں جو سائنس اپروو کر رہی ہے. جب ماں کی ووم میں بھی ہوتا ہے بچہ، تو جی پہلے وہ کیا تھا؟ ایک نطفہ، پھر علقہ، پھر مدغہ. مطلب کہ پہلے وہ صرف کیا تھا؟ ایک پانی سا. پھر وہ ہوا ایک جمع ہوا خون. پھر وہ ہوا ایک بوٹی کی طرح. پھر اللہ نے ہڈیاں بنائیں، اس پہ گوشت چڑھایا. وہ سارا جو ہمارا جو ماں کی ووم کے اندر بھی جو پورا سائیکل ہے، اور جو زندگی کا بھی سائیکل ہے، ٹھیک ہے، وہ سارا قرآن وہی بیان کرتا ہے جو کہ سائنس اپروو کر رہی ہے. یہ بھی ایک دلیل ہے کہ یہ کتاب ورڈ آف گاڈ ہے. کتاب 1450 سال پہلے، جب ایسی کوئی سائنٹیفک ریسرچ نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے تب بتا دیا یہ سائیکل ہے. تو یہاں ننشزھا یعنی ترتیب سے جوڑا. کس طرح ہم اٹھا کر جوڑتے ہیں انہیں، پھر ہم پہناتے ہیں انہیں گوشت. پہلے ہڈیاں جوڑتے ہیں، پھر انہیں گوشت پہناتے ہیں. پھر جب واضح ہو گیا اس کے لیے، اس نے کہا میں جانتا ہوں کہ بے شک اللہ اوپر، اللہ علی کل شیء قدیر، اوپر ہر چیز کے بہت قادر ہے. پھر جب عزیر علیہ السلام نے دیکھ لیا تو انہوں نے ایڈمٹ کر لیا. پہلے بھی یہ تو صرف انہیں ایک نشانی دکھانے کے لیے تھا نا، وہ پیغمبر تھے، لیکن انہوں نے مان لیا کہ بے شک اللہ
اوپر ہر چیز کے بہت قادر ہے، کہ واقعی زندہ کرنے پہ، موت دینے پہ، زندہ رکھنے پہ، زندہ کرنے میں بھی اور زندہ رکھنے میں بھی اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ وہ جو کھانا تھا اس سے کیا سبق ملا؟ اللہ تعالیٰ قیوم ہے، قائم رکھا ہے نا اس کھانے کو۔ اور جو گدھا تھا اس سے کیا سبق ملا؟ اللہ تعالیٰ حی ہے، اللہ نے موت دی، اللہ تعالیٰ نے زندہ بھی کر دیا۔ سمجھ آئی بات کی؟ اس لیے میں نے آپ کو کل کہا تھا کہ یہ دونوں ورڈز آپ نے ذہن میں رکھنے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب اگلا ایک اور قصہ ہے وَإِذْ، اور اب آپ یہ بھی ساتھ ساتھ سوچیں کہ مدینہ کے لوگ جو اس صفت پر بہت سے سوال اٹھاتے تھے ان کو کتنی بڑی نشانیاں دی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب کہا ابراہیم نے، اے میرے رب دکھا مجھے کس طرح تو زندہ کرے گا مردوں کو، فرمایا کیا بھلا نہیں تم ایمان رکھتے؟ ابراہیم علیہ السلام نے ایک بار اللہ تعالیٰ سے کوشچن کیا تھا، ڈیٹیلز جو ہیں وہ ہمیں حدیث میں ملتی ہیں نا، یہاں تو قرآن جو ہے یہ تو ٹو دا پوائنٹ بات کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اس میں صرف بات، احکامات بتانا مقصد ہے، اس کو انویسٹیگیٹ کرنا ہے احادیث دیکھو، لیکن یہ احکامات کی ہدایت کی کتاب ہے، اس نے آپ کو ہدایت دینی ہے، ایسے ہوا تھا اور یہ ہوا تھا، تم نے یہ کرنا ہے، یہاں گمراہی ہے اور یہ جو ہے یہ حق ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ ٹو دا پوائنٹ بات ہے، یہاں پہ کہا گیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنے رب سے، ایک بار انہوں نے اپنے رب سے کہا کہ یا اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے کہا کیا بھلا نہیں تمہیں مان رکھتے، تمہیں یقین نہیں ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیوں نہیں، کہ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایسے کوشچن جو آپ کو ایمان میں بڑھاتے ہیں آپ وہ پوچھ سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے یہود میں کیا تھا؟ اب یہ مدنی صورت ہے، یہود میں یہ تھا کہ وہ ایک تو تورات کو بھی بس علماء تک رکھتے تھے، عام انسان تک اس کی رسائی نہیں تھی، اور پھر کوشچن کرنے کی بھی اجازت نہیں دیتے تھے، بس جو کہا ہے نا بلائنڈلی اس کو فالو کر لو۔ لیکن اسلام نے کیا کانسیپٹ دیا ہے؟ اسلام نے کانسیپٹ، قرآن نے کون سے واقعات بتائے ہیں؟ وہ واقعات بتائے ہیں جس میں نبی بھی کوشچن کر رہے ہیں، فرشتوں نے بھی کوشچن کیا تھا کہ یا اللہ تو جب آدم علیہ السلام کو بنایا تھا کہ تو ایسی مخلوق کیوں بنا رہا ہے کہ جو فتنہ، کیونکہ وہ اندر سے ہالو تھے نا، کہ یہ فتنہ فساد کر سکتی ہے، خوریزی کرے گی، جیسے پہلوں نے کیا، جنات کو پہلے بنایا گیا تھا، اور جنات کو اور انسانوں کو دونوں میں کیا چیز کامن تھی؟ ان کے پاس چوائس تھی۔ فرشتوں کے پاس تو چوائس نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی نا، ان کے پاس چوائس تھی، تو انہوں نے خوریزی کی، یہ بھی کرے گی، ٹھیک ہے؟ فرشتوں نے بھی کوشچن کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے انہیں فضیلت دی سے علم کی بنا پہ، نے کہا تمہیں کچھ کلمات پوچھے فرشتوں کو، تمہیں پتہ ہے؟ میں نے آپ کو کہا تھا نا پہلے لیکچر میں کہ پہلے نہیں، دعا کے لیکچر میں، کہ چند کلمات سکھا کے آدم علیہ السلام کو بھیج دیا گیا تھا، تو وہ کلمات کیا تھے؟ کچھ چیزوں کے نام تھے، کچھ کلمات تھے بس جس کے ذریعے آدم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، کچھ چیزیں بس انہیں آتی تھیں، وہ کلمات فرشتوں کو نہیں آتے تھے۔ تو انسان کی فضیلت اس کے علم کی وجہ سے ہے، اور جو انسان اس علم کو حاصل نہیں کرتا وہ کیا ہے؟ اس کو فضیلت حاصل ہے؟ انسان کو فضیلت اس کے علم کی وجہ سے۔ تو یہ سیکھنا ہمارا فرض ہے، اور امت مسلمہ ہونے کی وجہ سے تو یہ اور بڑا فرض ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امامت دے دی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں امت وسط کہہ دیا کہ تم درمیان کی امت ہو، تم برج اپ کرتی ہو قرآن کو، احکامات کو لوگوں سے، درمیان میں ہو تو امت وسط ہو۔ اور بھی بہت سے معنی کیے جاتے ہیں کہ ہم اعتدال پہ ہیں، بہت سے لوگ ایکسٹریم پہ چلے گئے، یہود ایکسٹریم پہ چلے گئے، مغضوب ہو گئے، عیسائی اپنے عقائد کے لحاظ سے ایکسٹریم پہ چلے گئے، وہ نافرمانی کے لحاظ سے یہود ایکسٹریم پہ چلے گئے، ہم امت وسط ہیں۔ ہمارا جو دین ہے وہ اعتدال کا دین ہے، اسلام اعتدال کا دین ہے، اس لیے اس کو ہر دور میں پریکٹس کیا جا سکتا ہے۔ اس کی جو تعلیمات ہیں نا آفاقی ہیں، یہ فار ایور ہیں، ایسے نہیں ہو سکتا کہ رسول اللہ کے دور میں تو پریکٹس کی جا سکتی تھی، آج نہیں کی جا سکتی، یہ ہمیشہ اپلیکیبل ہے، اور ان کو اپلائی اپنی زندگی میں ہر مومن نے کرنا ہے۔ اچھا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کیوں نہیں، ہاں میں ایمان تو میں رکھتا ہوں، لیکن تاکہ مطمئن ہو جائے دل میرا، یعنی کہ میں دل کا اطمینان چاہتا ہوں۔ کبھی کبھی کوئی چیز سمجھ آ جاتی ہے، لیکن ٹیچر سے کوشچن کرتا ہے نا انسان کہ بالکل وہ چیز اس پر میرا کیا ہو جائے، اس پہ میں سیٹسفائیڈ ہو جاؤں، بالکل دل کا اطمینان ہو جائے۔ تو نے کہا میرے دل کا اطمینان ہے اس میں، کہ میں اطمینان کرنا چاہتا ہوں، مجھے ایمان تو میں لے آیا ہوں یا اللہ میں مانتا ہوں، لیکن دل کا اطمینان چاہتا ہوں۔ تو پھر کہا، فرمایا پس لے لو 4 پرندے، پھر مائل کرو انہیں طرف اپنے، پھر رکھ دو اوپر ہر پہاڑ کے ان میں سے ایک حصہ، پھر بلاؤ انہیں، وہ آ جائیں گے تیرے پاس دوڑتے ہوئے، اور جان لو بے شک اللہ زبردست خوب، بہت زبردست، بہت حکمت والا ہے۔ اب انہیں کہا گیا تھا کہ پرندے لو، اور ان کے نا یعنی کہ کہا، کچھ روایات میں کچھ جو مفسر ہیں وہ ایسے تفسیر کرتے ہیں کہ 4 ڈفرینٹ گروپس تھے پرندوں کے، یعنی کہ جیسے کہ ایک بلبل کا گروپ ہو گیا، ایک عقاب کا گروپ ہو گیا،
ایک جو ہے وہ چڑیاؤں کا گروپ ہو گیا. اس طرح کہا جاتا ہے کہ یہ چند گروپ تھے, ٹھیک ہے, اور ان گروپس کو الگ الگ رکھا گیا. اب ڈفرینٹ روایات ہیں, گروپس کی بھی بات آتی ہے, اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کو کاٹ کے, یعنی کہ ان کے مختلف ٹکڑے کر کے انہیں ڈفرینٹ جگہوں پہ رکھا گیا, ڈفرینٹ پہاڑوں پہ رکھا گیا. اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا, ان کو پکارا, تو وہ کیا ہوا, وہ سب کیا ہوا, دوڑتے ہوئے آگے. ٹھیک ہے, وہ سب پرندے جو ہیں وہ دوڑتے ہوئے آگے, یعنی کہ ان کے ٹکڑے ڈفرینٹ پرندوں کے, کہیں پہ 4 آتا ہے, کہیں پہ 4 گروپس آتا ہے, ٹھیک ہے, کہیں پہ 4 پرندے ان کے ٹکڑے لے کے ڈفرینٹ پہاڑوں پہ لگ دیے, اور وہ سارے ڈفرینٹ پہاڑوں سے ایک ایک حصہ جڑ کے پورا پرندہ بنا اور ابراہیم علیہ السلام کے پکارنے پہ آ گیا. تو اس سے کیا ثابت ہوا, یہ کیا مثال ہے, کس پہ مثال ہے, یہ اللہ کے حی القیوم ہونے پہ. تو بیٹا دین کو پریکٹس کرتے ہوئے نا ڈرنا نہیں ہے, نہ اپنی جان اس سینس میں کہ نفس کے لالے تو ہر ایک کوئی پڑے ہوتے ہیں نا, کہ ہائے میرے نفس پہ بڑا بھاری ہے, تو اپنے نفس کو, اپنی جان کو دین کے آگے نا اس کو حقیر سمجھے, کیونکہ اللہ تعالیٰ حی القیوم ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے آج ہم سے ہماری مہلت ختم کر دی ہماری زندگی کی, کسی کو نہیں پتا کس کے پاس کتنی ہے, 1 دن ہے, 1 گھنٹہ ہے, 1 سال ہے, بہت سے سال ہیں, تو کبھی یہ نہ سوچیں کہ ہم ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے اور ہمیشہ ایسے ہی ہمارے جو سسٹم ہے وہ چلتے رہیں گے, جب مرضی توبہ کر لیں گے. ایسا نہیں ہے. اپنے نفس پہ کوئی چیز بھاری ہے, زندگی میں کوئی چیز مشکل لگتی ہے, تو یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ حی القیوم ہے, وہ آپ کو تھامنے والا ہے, وہ آپ کو قائم رکھنے والا ہے. اگر اللہ نے چاہا تو آپ قائم رہیں گے, لیکن اگر آپ اپنی زندگی, اپنی جان, اپنے نفس کی فکر کرتے رہیں گے تو اللہ آپ کے ساتھ نہیں ہے. تو قائم کرنے والا جس نے قائم رکھا ہوا ہے ہر چیز, وہ تو آپ کے ساتھ ہے نہیں. آپ کیا خود کو قیام دیں گے. انسان کا تو اپنے ذاتی دل پہ اختیار نہیں ہے, وہ کس چیز پہ اختیار رکھتا ہے, کسی اپنی زندگی کے لائف سپین اور اپنے حالات, یہ تو بڑی بات کی چیزیں ہیں. اپنا دل جو اس وقت انسان کے اندر ہے, آپ اپنے دل کے مطابق فیصلے کر رہے ہیں, چیزیں کر رہے ہیں, وہ بھی آپ کے اختیار میں نہیں ہوتا. دل بھی اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان میں, حدیث ہے, اللہ چاہے تو پلٹ دے. تو اپنا دل, اپنی جان, اپنا نفس اللہ کے احکامات کے تابع کرتے ہیں. اللہ کی, اسلام کا مطلب کیا ہے, سلامہ کیا ہوتا ہے, سبمیشن. اسلام کا مطلب ہی ٹوٹل سبمیشن ہے. اللہ کے آگے خود کو ٹوٹلی سبمٹڈ کر دیں, اللہ کے احکامات کے آگے ٹوٹلی سبمٹڈ کر دیں, پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے. پھر آپ کو, جیسے کل میں بات کری تھی نا, جب آپ کے دل کو لگ جائے گا نا یہ حکم, یہ احکامات, تو پھر آپ کا دل دوسری چیزوں میں لگے گا ہی نہیں. وہ دل اسی کو ڈیمانڈ کرے گا. آپ کا جو دماغ ہے نا, وہ اس طریقے سے اس کی وائرنگ ہوئی ہوتی ہے کہ جو چیز آپ ایک دفعہ اس میں پلیئر محسوس کریں نا, تو آپ کی باڈی بار بار وہی کرتی جاتی ہے. آپ کا دماغ اسے بار بار وہی کرنے کو کہتا ہے. اس لیے جو میوزک میں پلیئر محسوس کرتے ہیں, بار بار وہی سننے کو دل جاتا ہے. جو بچے کھیل میں پلیئر محسوس کرتے ہیں, وہ بار بار باہر بھاگتے ہیں ماں کا ہاتھ چھڑا کے, بھائی مجھے چھوڑ دیں, میں گرمی, تپتی گرمی میں بھی کھیلوں گا. ٹھیک ہے, تو ہوتا ہے نا ایسے. یہ انسان کے دماغ کی وائرنگ ہی ایسے ہے. جب آپ کا دل اس میں لگ جائے گا نا, جب آپ کی وائرنگ قرآن کے مطابق سیٹ ہو جائے گی, تو آپ کو اسے پڑھنے میں ہی سکون ملے گا. جب آپ دوسری چیزیں کریں گے نا جو اس سے ہٹاتی ہیں, جو طاغوتی ہیں, جو طاغوت کے راستے کی طرف لے کے جاتی ہیں, تو آپ گھبرائیں گے. لیکن اگر آپ کی لائف کا زیادہ تر حصہ طاغوت کے پیچھے لگا ہے, اور آپ کی روٹین ساری کی ساری, آپ کا 90% وقت طاغوتی ایکٹیویٹیز کے پیچھے لگا ہے, تو آپ کو قرآن کی جب کوئی بات بتائے گا بھی نا, تو آپ کا دل گھبرائے گا. آپ کی دماغ کی وائرنگ ہی اس طرف سیٹ ہو گئی ہے, آپ کو پلیئر ہی وہاں سے مل رہا ہے, تو آپ کا دل گھبرائے گا. قرآن میں یہ مومنوں کو ایمان میں بڑھاتا ہے, اور جو اس کے انکاری ہیں ان کو, ان کی گھبراہٹ, دل کی گھبراہٹ بڑھ جاتی ہے. تو یہ ہمیں چوائس دی گئی ہے, حی القیوم یا طاغوت. دل کا سکون کہاں سے لینا ہے, قرآن سے لینا ہے یا طاغوت سے, یا شیطانی ایکٹیویٹی سے. اللہ تعالیٰ نے ہم پہ چھوڑا. اب ایک لاسٹ ایگزامپل, جو کہ ویسے تو صدقہ کے لیے دی جاتی ہے, لیکن ہم اس کو پڑھتے ہیں کیونکہ جو منافق تھے ان کے لیے بڑا بھاری تھا اپنا مال لگانا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری مثالیں آگے پورے سیکوینس کے ساتھ حی القیوم پہ دلائل دیے. اس کے بعد ایک مثال دی ہے. کون سی مثال, میں آپ کو ایک بار پڑھتی ہوں, اس کو ایلیبوریٹ کرتے ہیں. مثال ان کی جو
خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں، مانند مثال ایک دانے کے ہے۔ جو مال بچا کے رکھے گا اس نے سیکیور کر لیا، لیکن جو اللہ کی راہ میں دے دیا اور نظر یہ آ رہا ہے ہائے یہ تو چلا گیا میرا مال، تو اس کی مثال اللہ نے دی ہے اس دانے کی مانند۔ کیا ہے وہ دانہ؟ سنیں، مانند ایک دانے کے انبتت، اس نے اگائیں 7 بالیاں۔ دانہ بوتے ہیں نا تو اس سے پھر کیا نکلتی ہیں؟ ایک دانے سے 7 بالیاں۔ میں نے ایک لیکچر میں کہہ دیا 700 مطلب اسے دانے نکلیں گے تو بس وہ جنرل بات تھی۔ ایک دانے سے 7 بالیاں، ہر بالی میں کتنے دانے؟ کسی نے مثال پہلے سنی ہوئی ہے؟ ایک دانے سے 7 بالیاں نکلتی ہیں نا، 7 وہ جو خوشے سے ہوتے ہیں، ہر خوشے میں 100 دانے ہوتے ہیں، تو ٹوٹل کتنے ہو گئے ایک دانے سے؟ 700 دانے۔ ٹھیک ہے، اس کی یہ مثال احادیث میں بھی ہمیں ملتی ہے کہ جب ایک حدیث مبارکہ ہے نا، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی نیکی ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، لیکن جب وہ ارادہ کر کے وہ نیکی کر لیتا ہے تو 10 لکھی جاتی ہیں، اور اس کا اجر 10 سے 700 تک بڑھ سکتا ہے۔ اب وہ سارا کیا ہے؟ اس کے اخلاص، اس کی محنت، اس کی کوشش، کتنا ان پٹ ڈالا، اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ کسی کو 10 ملیں گی، کسی کو 700 بھی مل سکتی ہیں، اور اس میں کیا ہے؟ واللہ یضاعف، اور اللہ بڑھاتا ہے، اور بھی بڑھ سکتی ہیں۔ کیسے؟ بتاتی ہوں۔ لمن یشاء، جس کے لیے وہ چاہتا ہے۔ یہ 700 پہ بھی بڑھ سکتی ہیں۔ کیسے؟ وہ جو 700 دانے جب وہ دوبارہ بوئے جائیں گے تو ایک ایک دانہ پھر 700، یہ تو پتہ نہیں کیا، تو کاؤنٹنگ ہی نہیں ختم ہوگی اگر آپ اس کو گنتے ہی رہیں۔ ٹھیک ہے، سمجھ آئی بات کی؟ تو وہ دوبارہ ایک ایک دانہ 700 دانوں پہ جائے گا۔ واللہ، اور اللہ واسع علیم، پہلے حی القیوم، اب کہا اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں واسع، وسعت والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ آپ کو پتہ ہے مدینہ کے لوگوں کا پروفیشن کیا تھا؟ کسی کو پتہ ہے کیا تھے؟ تاجر تھے، تجارت بھی کرتے تھے، ایسے نہیں کہ یہ ان کا پروفیشن نہیں تھا۔ مکہ کے لوگ زیادہ تجارت کرتے تھے، مدینہ کے بھی کرتے تھے، تجارت بھی تھی ان میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، سونے کا کام بھی کرتے تھے، اور کاشتکاری۔ مکہ کی زمین کاشتکاری کے لیے اتنی اچھی نہیں تھی، مدینہ کی تھی۔ اب بہت سے لوگ وہاں کاشتکار تھے تو انہیں کاشتکاری کی اگزامپل دی گئی ہے۔ جب آپ کوئی آیت پڑھتے ہیں نا، اگر آپ اس کا پیچھے کا کانٹیکسٹ پتا ہو نا کہ یہ کس کانٹیکسٹ میں نازل ہوئی، آپ یقین کریں اس آیت کا جو معنی تب سمجھ آتا ہے نا، صرف الفاظ کا ترجمہ پڑھ کے وہ نہیں سمجھ آتا۔ وہ کاشتکار تھے، ان کو مثال دی جا رہی ہے۔ اب کاشتکار کی جب دانے نکلتے ہیں نا، یا کوئی فروٹ نکلا ہے، اس کے بیج جب بوتے ہیں تو دوبارہ وہ درخت اگے گا۔ اب وہ جو بیج ہے، ہر بار بیج بونے پہ کیا پودا نکل آتا ہے؟ نہیں، کبھی کبھی بیج خراب بھی ہوتے ہیں، وہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب تم نے اللہ کی راہ میں ایک دانہ دے دیا نا، جب اللہ کی راہ میں تم نے کوئی مال دیا، وہ اس دانے کی طرح ہے کہ جو 110% جرمینیٹ ہوگا۔ ہر دانہ جرمینیٹ نہیں ہوتا، لیکن اللہ کی راہ میں دیا ہوا دانہ جرمینیٹ ہوتا ہے، اور ایک دانے سے 700 دانے بنتے ہیں۔ تو یہ مثال کیا ہے؟ اب اس سے سمجھ آتی ہے صدقہ کی مثال ہے، اللہ کی وسعت کی مثال ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ حی القیوم کی بھی مثال ہے۔ دانے میں جان ہوتی ہے، سیڈ میں جان ہوتی ہے۔ سیڈ ایک بے جان چیز ہے، آپ یہاں اسے چھوڑ دیں، کچھ ہوگا اس کا؟ 10 دن چھوڑ دیں اسے ادھر اس ٹیبل پہ، کچھ بھی نہیں ہوگا اس کا، وہ مردہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے، مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے۔ تو زندہ سے مردہ تو ایسے ہی ہے، بہت سی اس کی بھی مثالیں ہیں، جیسے کبھی کبھی ایک زندہ ماں مردہ بیبی کو اس کی برتھ ہو جاتی ہے، یا اور بھی بہت سی مثالیں ہیں۔ جب کافر کے گھر مومن کے گھر جب کافر پیدا ہو جاتا ہے، وہ بھی زندہ سے مردہ والی بات ہے۔ جیسے نوح علیہ السلام کا جو بیٹا تھا، خود وہ پیغمبر تھے، بیٹا منکر حق تھا، تو وہ زندہ سے مردہ والی مثال ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے۔ تو یہ مردہ سے زندہ کیا ہے؟ کافر کا بیٹا مسلم، جیسے بہت سے صحابی تھے، عمر رضی اللہ عنہ، اور بہت سے تھے کہ جن کے والدین جو تھے وہ ابھی کچھ دن پہلے میں پڑھ رہی تھی ان کے بارے میں، رملہ بنت شیبہ اتنا بڑا اسلام کا دشمن، غزوہ بدر میں وہ مبازرت کے لیے آیا تھا، 1 to 1 جو لڑائی ہوتی ہے، بیٹی ان کی اتنی اس نے مشقتیں سہی تھی، رملہ بنت شیبہ، تو کافر کے گھر مومن، ابو جہل کے بیٹے جو اکرمہ تھے، اتنی جنگیں، غزوہ احد، غزوہ خندق، کتنی جنگیں لڑیں مسلمانوں کے خلاف، بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ مردہ سے زندہ، جس دل میں اسلام نہیں ہے نا وہ مردہ ہے، جس دل میں اسلام ہے وہ زندہ ہے، کیونکہ وہ اپنی زندگی کا مقصد سمجھ جاتا ہے۔ صرف سانس لینا زندگی نہیں ہوتی،
اس سانس لیتے ہوئے آپ نے کیا کیا، اس اپنے لائف کو گزارا کیسے، وہ زندگی ہے. تو یہاں پر حی القیوم پر بھی دلیل ہے یہ کہ وہ جو مردہ سیڈ ہے نا، جب وہ زمین میں ڈالیں گے نا تو وہ زندہ ہو جاتا ہے، وہ 700 دانے بنا دیتا ہے. کوئی بھی چیز، آپ لوگ سب اسٹوڈنٹس ہیں تو آپ نے یہ تو پڑھا ہوگا نا کہ لیونگ تھنگس کے جو بیسک ان کی جو کوالٹیز ہیں اس میں ایک ریپروڈکشن ہے. نان لیونگ تھنگ ریپروڈیوس نہیں کر سکتی. آپ کو پتا ہے کچھ وائرسز کو کچھ سائنٹسٹ لیونگ تھنگ کیوں نہیں کہتے؟ کیونکہ وہ خود سے ریپروڈیوس نہیں کر سکتی. وہ کسی ہوسٹ سیل کو جب تک آکیوپائی نہ کرے وہ ریپروڈیوس ہی نہیں. بیکٹیریا کر سکتے ہیں، فنجائے کر سکتی ہے، لیکن یہ جو وائرس ہے یہ نہیں کر سکتا. اس لیے کچھ سائنٹسٹ اسے لیونگ تھنگ نہیں مانتے، لیکن کچھ مانتے بھی. ہم پڑھتے ہیں مائکرو آرگنزم میں، پڑھتے ہیں سب بچے، سب کی بکس میں وائرس بھی آتا ہے اور بیکٹیریا بھی اور فنجائے بھی. ٹھیک ہے، تو ریپروڈکشن ایک اہم حصہ ہے کس کا؟ لیونگ تھنگ کا. تو وہ جو ایک مردہ چیز ہے اسے کون زندہ کرتا ہے؟ مٹی کے اندر کوئی ہے انجینئر جو اس کی انجینئرنگ کر رہا ہوتا ہے، اس پہ ایکسپیریمنٹ کر رہا ہوتا ہے، اس کو کاٹ رہا ہوتا ہے، اسے پودا نکال رہا ہوتا ہے. پہلے کیا نکلتی ہے؟ پہلے روٹ نکلتی ہے. اس روٹ سے وہ ایبزارب کرنا شروع کرتا ہے پلانٹ. پھر شوٹ نکلتی ہے، اور جب شوٹ نکل آتی ہے، پہلا لیف نکلتے ہی وہ جو اس کا سیڈ کا جو اوپر اس کا کیا چھلکا سا، اسے کیا کہتے ہیں، سیڈ لیف. سیڈ لیف جو ہے وہ جڑ جاتا ہے، وہ اتر، پھر اس کا کام ختم. بس وہ خوراک تبھی تک دے رہا تھا اسے جب تک وہ جرمینیٹ نہیں ہوا تھا. جب شوٹ نکل آئی تو پھر وہ اپنی فوٹوسنتھسس سے خود خوراک لینا شروع ہوتا ہے. اب دیکھیں کھانا کھانا شروع ہو گیا، بڑھنا شروع ہو گیا، ریپروڈیوس. یہ کیا ہے؟ لیونگ تھنگ ہے. تو وہ سٹارٹ کہاں سے ہوا سائیکل؟ بالکل ایک بیج سے جو نان لیونگ تھنگ تھا. تو کون کرتا ہے؟ کوئی انسان کر سکتا ہے؟ آپ اپنے ہاتھ میں پکڑ کے بیج کو نکال کے دکھائیں، اس سے ایک پلانٹ، اور اسے جرمینیٹ کر کے دکھائیں. یہ کون کرتا ہے؟ حی القیوم. جو زندہ ہے وہ زندہ کرتا ہے، جو قائم ہے، جو قائم رکھتا ہے، جو قیام دیتا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ دانہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جاتا ہے نا، وہ پھر 700 دانے بن جاتا ہے. یہ صدقہ کی طرف ایک بہت بڑی موٹیویشن ہے. صدقہ کی طرف جب بھی موٹیویٹ کیا جاتا ہے تو علماء اس مثال کو ضرور دیتے ہیں، کیونکہ ایک زبردست مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ تمہارا جو مال ہے نا وہ ضائع نہیں ہوگا. کیونکہ دیکھیں نا، جیسے بار بار میں کہہ رہی ہوں کہ یہ مدنی سورہ ہے. اس میں مدینہ کے لوگوں کو جب یہ سنایا جاتا تھا، وہ اپنا مال انہیں بڑا عزیز تھا، وہ دیتے نہیں تھے کہ جنگوں میں خرچ کریں، اللہ کی راہ میں دیں. تو اللہ کی راہ میں، جو اللہ کی راہ میں مال دیتا ہے، اس کے آگے کی جو آیات ہے نا، انشاءاللہ ان کو الگ سے صدقہ اور اللہ کی راہ میں دینا، اور کیسے صدقات ضائع ہوتے ہیں اور کیسے صدقات جو ہیں وہ رہتے ہیں، یہ الگ سے لیکچر ہوگا. یہ ہم انشاءاللہ الگ سے پڑھیں گے، کیونکہ صدقہ خود سے ایک بہت بڑا ٹاپک ہے. اگر آپ لوگ کی طرف سے میں آپ کا پہلے فیڈ بیک لوں گی انشاءاللہ. اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو بیسک ہمارے احکامات ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، اس پہ بھی کوئی ایک الگ سے لیکچر ہو تو وہ بھی دے دیا جائے گا، یا اس کے کوشچن آنسرز لے لیے جائیں گے. کوئی کویریز ہیں تو وہ چلی جائیں. کیونکہ بیسکس جو ہے نا، اس کورس کا مقصد میں نے ایسے ہی پلان کیا تھا کہ جو ہمارے ٹین ایجرز بچے ہیں، جو ہماری یوتھ ہے نا، اس کو بیسکس اس کے اندر چلی جائیں کسی طرح. ٹھیک ہے، تو بیس آپ کی مضبوط ہو جائے، اللہ کا کانسیپٹ مضبوط ہو گیا انشاءاللہ. جو اللہ تعالیٰ نے احکامات، آپ کو پتہ ہے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں کیا کہا؟ ان کا تزکیہ کرو، انہیں قرآن پڑھ کے سناؤ، انہیں حکمت کی تعلیم دو. پہلے دل کی صفائی کا حکم دیا گیا تھا. پہلے دل کی صفائی کا حکم دیا گیا تھا، کیونکہ جب دل کی زمین زرخیز نہیں ہے نا، اس پہ پودے نہیں اگیں گے. ٹھیک ہے، جرمینیٹ سیڈ کب نہیں کرتا؟ جب مٹی، جب اس کو حالات سازگار نہیں ملتے. تو آپ کے دل کی زمین زرخیز اسی لیے کی جا رہی ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ کا کانسیپٹ پہلے دیا گیا ہے کہ پہلے اللہ کو سمجھے، اللہ تعالیٰ ہے کیا ذات، پھر آپ اس کے احکامات مانیں گے. ایک شخص کسی کو اتھارٹیٹیو سمجھتا نہیں ہے، وہ اس کا حکم مانے گا؟ اب میری بیٹی میرا کہنا مانے گی، میرا بیٹا میرا کہنا مانے گا، کیونکہ میں ماں ہوں، میں اس کے لیے ایک اتھارٹی ہوں. ایک راہ چلتی ہے، ایک عورت اسے کہتے بیٹا تم نا آج گھر جا کے یہ کرنا، وہ مانے گا اس کی بات؟ وہ کہے گا یہ پتہ نہیں کیا ان کا دماغ خراب ہے، انہوں نے راہ چلتے مجھے بات کہہ دی ہے. کوئی اتھارٹی نہیں ہے اس کی زندگی میں، اس کی نا کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی قدر نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کی قدر جاننا ضروری ہے. ویسے تو اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ جو اس کی قدر کا حق تھا وہ انسان نے نہیں کی، لیکن جب آپ اللہ تعالیٰ کو ویلیو کریں گے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھیں گے، پھر آپ اس کے احکامات بھی مانیں گے. اس لیے اب تک کے جو ہمارا جو لیکچر تھا نا، وہ اللہ تعالیٰ کی انٹروڈکشن پہ تھا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن پہ تھا، دعا پہ تھا، حی القیوم پہ تھا، اور شروع میں جو ہم نے سورہ فاتحہ پڑھی. ٹھیک ہے، انشاءاللہ اب جو آگے کے لیکچرز ہیں نا، جہاں آج ہم نے اینڈ کیا ہے، انشاءاللہ صدقہ پہ نیکسٹ لیکچر ہوگا انشاءاللہ.
ٹھیک ہے. اور اگر جیسے میں نے آپ کو کہا کہ وہ میں آپ سے فیڈ بیک لے لوں گی, پھر انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر پلان کیے جائیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.